چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد عمر رضا اتاری۔ محمد عمر رضا اتاری۔ اور آپ کا نام؟ محمد مدنی رضا اتاری۔ محمد مدنی رضا اتاری۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ سلمان۔ سلمان۔ ماشاءاللہ، سارے ہی بچوں کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ایان۔ محمد ایان۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد انس رضا اتاری۔ محمد انس رضا اتاری۔ اور آپ کا نام؟ میرا نام غلام مصطفیٰ ہے۔ غلام مصطفیٰ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں، جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل رہیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو پڑھنا سیکھتے ہیں، اور پچھلے پروگرام کے اندر ہم سورہ کوثر کی پہلی آیت کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ کوثر کی دوسری آیت سیکھیں گے، تو آپ سب میرے ساتھ مل کر سیکھیں گے نا؟ جی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف فا کیا ہے؟ فا۔ اور اس فا پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اور اس فا کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ اور اس فا کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ پیش۔ زبر، زبر۔ زیر، زیر۔ پیش۔ پیش۔ اب زبر، زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم کہتے ہیں متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔
اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی یہاں فا پر زبر ہے تو اسے ہم کھینچ کر فا نہیں پڑھیں گے, اسی طرح جھٹکا دے کر فا بھی نہیں پڑھیں گے, بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس طرح پڑھیں گے. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. فا زبر فا, فا زبر فا, فا زیر فی, فا زیر فی, فا پیش فو. فا پیش فو. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف صاد کیا ہے؟ صاد. اب صاد ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ثا, دوسرا حرف ہے سین, اور تیسرا حرف ہے صاد. جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی, اور جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. یعنی اسے ہم پڑھیں گے ثا. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. فا ثا. فا اور اسے پڑھیں گے سین. سین سین. سین. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف صاد. پچھلے پروگرامز کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے, یعنی ان حروف میں سے ہے جن کو موٹا پڑھنا ضروری ہے. تو یہاں ہم صاد کو موٹا کر کر پڑھیں گے, اور اس میں بھی سین کی طرح سیٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے جی. یعنی اسے پڑھیں گے صاد. صاد صاد. صاد. پیارے بچوں, آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی. اب یہاں آپ صاد پر کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم صاد کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام کیا ہے؟ لام. اور اس لام پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. اور جس حرف پر تشدید ہو اسے ہم کہتے ہیں مشدد. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. اب مشدد حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر, اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. یعنی یہاں لام پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی صاد سے ملا کر پڑھیں گے, اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ مکمل ہوا. اب آئیے ہم اس کی مل کر ہجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہجے کیجئے. فا زبر فا, فا زبر فا, صاد لام زبر صل, صاد لام زبر صل, فصل, فصل, لام زیر لی, لام زیر لی, فصلی. فصلی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام کیا ہے؟ لام. اور اس لام کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف را, اور اس را پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر یا زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم را اور لام کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با کیا ہے؟ با. اور اس با پر کون سی شکل ہے؟ تشدید. اور تشدید والے حرف کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ ایسے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر, اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں. اب یہاں با پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی را سے ملا کر پڑھیں گے, اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں؟ جی. اب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو پچھلے پروگرامز کے اندر حروف قلقلہ کے بارے میں بتایا تھا. حروف قلقلہ 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5. قاف, قاف, قا, قا, با, با, جیم, جیم, دال. دال. یہ وہ حروف ہیں کہ جب یہ ساکن ہوں تو ان کی ادائیگی کرتے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. لیکن پیارے بچوں, جب یہ حروف مشدد ہوں یعنی ان پر تشدید آ جائے تو انہیں ہم جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں. کس طرح ادا کرتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ. کس طرح ادا کرتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ. اب یہاں پر با مشدد ہے تو اسے ہم اس طرح پڑھیں گے. را با زبر رب,
را با زبر رب با زیر بی با زیر بی ربی 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 سمجھ میں آیا بچوں؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف کاف کیا ہے؟ کاف اب کاف بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف کاف اور دوسرا حرف قاف. جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم باریک پڑھیں گے، اور جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو یہاں ہم قاف کو موٹا کر کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی یعنی اسے پڑھیں گے کاف 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 قاف قاف قاف. قاف فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی اب یہاں پر آپ کاف پر کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم کاف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. تو اسی کے ساتھ ہمارا ایک اور لفظ مکمل ہوا. اب آئیے ہم اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. لام زیر لی لام زیلی را با زبر رب را با زبر رب لی رب لرب با زیر بی با زیر بی لی رب بی لربی کاف زبر کا کاف زبر کا لی رب بی کا لربی کا لی رب بی کا. لربی کا. اب اس کے بعد ہمارا اگلا حرف واو کیا ہے؟ واو اور اس واو پر کون سی حرکت ہے؟ زبر کون سی حرکت ہے؟ زبر تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون کیا ہے؟ نون اور اس نون پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں نون ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی واو سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی اب اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا کیا ہے؟ ہا اب ہا بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا. جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اس کی ادائیگی حلق کے درمیانے حصے سے ہوگی، اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے. یعنی اسے پڑھیں گے ہا ہا ہا، ہا اور اسے پڑھیں گے ہا ہا ہا. ہا. فرق سمجھ میں آیا؟ جی اب یہاں ہا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف را کیا ہے؟ را اور اس را پر کون سی شکل ہے؟ جزم. اور جزم والے حرف کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ ایسے حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی ہم را کو اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی ہا سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ آخری لفظ بھی مکمل ہوا. اب آئیے ہم اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. واو نون زبر ون واو نون زبر ون حا را زبر حر ہا را زبر حر ون حر. ون حر. تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہرا لیتے ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فصل لربك وانحر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فصل لربك وانحر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فصل لربك وانحر. تو پیارے بچوں آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ جی تو آپ میں سے کون یہ آیت ہجے کر کر پڑھ کر سنائے گا؟ جی انس بھائی آپ یہ آیت پڑھ کر بتائیے. فا زبر فا صاد لام زبر صل فصل لام زیر لی فصل لی را با زبر رب فصل رب با زیر بی فصل لربی کاف زبر کا فصل لربک واو نون زبر ون فصل لربک ون حا را زبر حر فصل لربک وانحر.
تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے تمام پروگرامز اس یوٹیوب چینل پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ذکر نعمت۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہلال رضا تاری ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کی نعمت کے حوالے سے ہر دفعہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا بتاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو جس نعمت کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ ہے بجلی، یعنی الیکٹریسٹی۔ پیارے بچوں، ہمیں بجلی کو سمجھنے سے پہلے ایٹم کو سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا کی ہر چیز ایٹم سے مل کر بنتی ہے۔ اگر ہمیں اپنے گھر کے کسی کمرے میں کوئی چونٹی نظر آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں موجود سب سے چھوٹی چیز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی چیز ہے ایٹم۔ جس چونٹی کو ہم سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں وہ خود کروڑوں ایٹمز سے مل کر بنتی ہے۔ ایٹمز کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں جس میں سب سے اہم الیکٹران ہے۔ الیکٹریسٹی یا بجلی اصل میں الیکٹرانز کے ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم تک کے فلو یا مومنٹ کو کہتے ہیں، اور الیکٹرانز کے اسی فلو کو کرنٹ یا الیکٹرک کرنٹ کہتے ہیں۔ ایسا مٹیریل جس میں سے الیکٹرانز آسانی سے گزر سکیں اور کرنٹ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچ سکے، ایسا مٹیریل کنڈکٹر کہلاتا ہے۔ جبکہ جس مٹیریل سے الیکٹرک کرنٹ نہ گزر سکے اسے انسیولیٹر کہتے ہیں۔ آپ نے بجلی کی تار کو دیکھا ہوگا، اس کے اندر کاپر یا دوسرا کنڈکٹیو میٹل ہوتا ہے جس میں سے الیکٹرک کرنٹ آسانی سے گزر سکتا ہے، جبکہ باہر والا حصہ عام طور پر پلاسٹک کا ہوتا ہے جو کہ ایک انسیولیٹر ہوتا ہے اور اس میں سے الیکٹرک کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ الیکٹرک کرنٹ سے کسی بھی چیز کو پاور دینا ہو یا چلانی ہو تو الیکٹرک کرنٹ گزارنے کا ایک پورا راستہ بنایا جاتا ہے جسے الیکٹرک سرکٹ کہتے ہیں۔ اس الیکٹرک سرکٹ میں کنڈکٹیو مٹیریل کا ایک ایسا ٹریک بنایا جاتا ہے جس میں الیکٹرانز ایک خاص انداز میں فلو کر سکیں۔ پیارے بچوں، الیکٹرانز کے اس فلو سے بننے والا الیکٹرک کرنٹ یا بجلی آج کے دور میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس سے ہمارے روزمرہ کے کاموں میں بہت مدد ملتی ہے اور ساری دنیا میں ہونے والے بہت ضروری کاموں میں بجلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بجلی کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے۔ پیارے بچوں، چارجنگ کیبل جو موبائل فون اور کمپیوٹر کو چارج کر رہی ہے، بلب جو ہمارے کمرے کو روشن کر رہا ہے، کیٹل جس سے گرم قہوہ بنایا جاتا ہے، یا پانی کی موٹر، ان سب چیزوں کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ الیکٹریسٹی ہماری زندگی کا ایک بہت ضروری حصہ ہے۔ انسان نے صحیح معنوں میں الیکٹریسٹی کی ایجاد 1870 میں لائٹ بلب کے ذریعے کی۔ الیکٹریسٹی مشینوں اور گیجٹس کو انرجی پرووائڈ کرتی ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح ہمارا کھانا کئی سورسز سے حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح الیکٹریسٹی بھی مختلف سورسز سے حاصل کی جاتی ہے۔ بجلی یورینیم، کوئلہ، نیچرل گیس اور آئل اینڈ پیٹرولیم کے ساتھ ساتھ سولر پاور، ہائیڈرو پاور، ونڈ پاور، جیو تھرمل پاور اور بایو ماس سے بھی بنائی جاتی ہے۔ ہمارے گھر کے بڑے ہمیں بار بار کیوں بولتے رہتے ہیں کہ لائٹ آف کر دینا، مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب الیکٹریسٹی موجود ہے تو ہم جب چاہے اس کو استعمال کیوں نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہم یہ بھول جاتے ہیں یا ہمیں خیال نہیں رہتا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے اور یہ ایک انرجی ہے اور یہ فری نہیں ہے۔ الیکٹریسٹی ویسٹ کرنا ایسے ہی ہے جیسے پیسے ویسٹ کرنا، اور یہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم الیکٹریسٹی کیسے بچا سکتے ہیں۔ لائٹ اور الیکٹرانک گیجٹس آف کر دیں اگر وہ استعمال میں نہیں ہوں تو۔ جتنا بھی ممکن ہو انرجی اسمارٹ لائٹ بلب اور LED بلب استعمال کریں۔ ہمیشہ واشنگ مشین اور ڈش واشر اس وقت استعمال کرنا چاہیے جب فل لوڈ ہوں، اور ڈائر استعمال کرنا چھوڑ دیں اور سورج کی دھوپ میں کپڑوں کو سکھائیں۔ آئیے کچھ اور انٹرسٹنگ فیکٹس جانتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن نے پہلا پاور پلانٹ 1882 میں نیو یارک میں لگایا تھا۔ بچوں، پاور پلانٹ وہ پلانٹ ہوتا ہے جس سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ الیکٹریسٹی لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ تیز ٹریول کرتی ہے، جو کہ 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ سے زیادہ ہے۔ گھروں میں جو الیکٹریسٹی سے چلنے والی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں الیکٹرک اسٹوو، ایئر کنڈیشنر، واٹر ہیٹر، واشر اور ڈرائر، لائٹس، ریفریجریٹر، فین، الیکٹرک اوون وغیرہ شامل ہیں۔ الیکٹریسٹی انڈسٹریز کو بھی چلاتی ہے اور اسی الیکٹریسٹی کو بے شمار پروڈکٹس بنانے کے لیے ان کی مینوفیکچرنگ پروسیس میں استعمال کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے پلانٹس چلائے جاتے ہیں۔ کئی قسم کے پلاسٹک اور کیمیکلز تیار کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مشینری، جنریٹرز، لائٹس، ٹی وی، کمپیوٹرز اور آفس ایکوپمنٹس میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہی نہیں،
پوری دنیا میں اس وقت جو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے اور یہ جو آن لائن دنیا ہے اس کو بھی بجلی یعنی الیکٹریسٹی سے ہی چلایا جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن میں بھی الیکٹریسٹی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ پبلک ماس ٹرانزٹ سسٹم، بجلی سے چلنے والی ٹرینیں اور دوسری الیکٹرک وہیکلز، کروز شپس اور ایروپلین میں بھی بجلی کا استعمال ہوتا ہے۔ الیکٹرک انرجی گاڑیوں کو بھی پاور فراہم کرتی ہے بیٹری کی صورت میں، بلکہ اب ایڈوانس دور میں انرجی ایفیشینٹ وہیکلز بھی الیکٹریسٹی سے چلتی ہیں۔ الیکٹریکل انرجی پورے شہر کو پاور دے کر اسٹریٹ لائٹس کو انرجی پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپاٹ لائٹ سینسرز، میٹل ڈیٹیکٹر، کیمروں اور ٹریفک سگنلز میں بھی اسی بجلی کا استعمال ہوتا ہے جو ڈرائیورز کو اشارہ بتاتے ہیں رکنے اور جانے کا۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ بجلی کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس سے کتنے اہم کام کیے جاتے ہیں، اور بجلی اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل